اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ المدارس آن لائن اردو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید ہمیشہ کی طرح کہا جاتا ہے۔ بچوں ہمارا یہ لیکچر جو ہے آن لائن، ہمارا یہ اردو کا ششم کلاس کا ہے، یعنی 6 کلاس کا اردو کا لیکچر ہے جو کہ ہم ڈیلی کرتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا عنوان ہے شیخ سعدی کے اقوال۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ ان کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق کے پہلے ہم نے خاص الفاظ، اعراب اور معنی ڈسکس کیے ہیں، سبق کی ریڈنگ کا تذکرہ کیا ہے۔ آج ہم اس کی مکمل مشق کو حل کرنے جا رہے ہیں، جس میں سے ہم کچھ کتاب کے اوپر کریں گے، کچھ ہم ورک شیٹ پہ کریں گے، کچھ ہم نیٹ نوٹ بک پر کریں گے۔ تو آپ نے پوری غور اور توجہ سے ویڈیو کو سننا ہے۔ سب سے پہلے ورک شیٹ کے صفحہ نمبر 13 پر سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ تو بچوں آپ کو پتہ ہے شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا تھا؟ شیخ سعدی کو حکیم مشرق اور معلم اخلاق کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا تھا؟ شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے علاوہ معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟ شیخ سعدی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ کون کون سی تھی؟ بوستان اور گلستان ان کی بہت مشہور تصانیف تھیں۔ آگے آ جائیں الفاظ متضاد، یہ بھی آپ نے ورک شیٹ پہ کرنا ہے۔ دنیا، آخرت، دوست، دشمن، بد نصیب، خوش نصیب، مصیبت، فضیلت، بے عمل، باعمل۔ مصیبت کا ہم خوشی بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے آ جائیں متلازم یا گروہی الفاظ۔ ہاں جی، متلازم الفاظ بچوں کیا ہوتے ہیں؟ متلازم الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی ایک عنوان دیا گیا ہے تو آپ نے اس سے متعلقہ سارا جو بھی لکھنا ہے وہ اس سے متعلقہ ہو۔ جیسے آپ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں تو کلاس روم کے متلازم الفاظ کیا ہوں گے؟ وائٹ بورڈ، پنکھا، ڈیسک، بینچ، مارکر۔ تو اسی طرح یہاں پہ آپ کے سامنے لفظ ہیں بادل۔ بادل کے متلازم الفاظ کیا ہوں گے؟ ہوا، بارش، آندھی، بجلی، اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ بازار، بازار میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کپڑے، جوتے، جیولری۔ اس کے بعد جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار، توپیں، بم۔ پہاڑ میں کیا ہوتا ہے؟ چٹانیں، ندیاں۔ شادی، مہندی، بارات۔ یہ متلازم الفاظ ہیں، یہ آپ نے ورک شیٹ کے اوپر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں۔ حکیم مشرق، مشرق کا مسیحا۔ معلم اخلاق، اخلاق کا درس دینے والا۔ حکمت و دانش، عقل اور سمجھ بوجھ۔ ادب عالیہ، بہترین ادب۔ سیر و سیاحت، نگر نگر گھومنا۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ مال، دولت۔ صحبت، ساتھ۔ حق شناس، سچائی کو پہچاننے والا۔ دانش، عقل۔ آگے دیکھیں الفاظ کا جملوں میں استعمال۔ مشل، مشل کہتے ہیں شمع کو، جو لکڑی کے اوپر آگ جلا کر جو ایک روشنی سی جلائی جاتی ہے اس کو ہم مشل کہتے ہیں، جو روشنی دیتی ہے۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل۔ مشل کا لفظی مطلب جو ہے وہ روشنی ہی ہوتا ہے۔ نعمت، ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قدر، عقل مند آدمی ہی وقت کی قدر کرتا ہے۔ لقب، شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے نام نہیں آئے گا، یہاں پہ آئے گا لقب، لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حاسد، حسد کرنے والا۔ حاسد اپنی ہی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ آگے دیکھیں مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنا۔ دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل۔ بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر۔ اس کے بعد آخری سوال،
یہ آپ کو کثیر الانتخابی سوالات دیے گئے ہیں، آپ نے اس میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ بری صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں کی کیا چیز اچھی نہیں ہوتی؟ سوچ۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے کیا بناتا ہے؟ شیر۔ کون دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے؟ کتا۔ کس کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں؟ حاسد کے لیے۔ لوگوں کو ستانے والا کیا ہے؟ بد نصیب۔ شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے؟ شیراز میں۔ یہ سوال آپ نے کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا، کیا پڑھا؟ آج ہم نے پڑھا شیخ سعدی کے سنہری اقوال۔ اس کی مشق میں ہم نے سوال جواب، الفاظ متضاد، الفاظ معنی، الفاظ جملے خالی جگہ، متلازم الفاظ اور کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں وہ آج ہم نے پڑھے ہیں اور ہم نے سیکھا بھی ہے۔ تو آپ نے یہ تمام کام جو ہے جیسے کہ ہدایات دی جائیں گی اس کے مطابق آپ نے ورک شیٹ، کتاب اور نیٹ نوٹ بک پر کر کے آپ نے بھیج دینا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ بچوں۔